بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ PWO لیکچر اسٹوڈیو سے میں ہوں سہیل احمد۔ آج کا مضمون ہے تمام پریشانیوں کو خدا حافظ کہیں۔ پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی نشان پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بدلو سوچ کامیاب بنو کے پروگرام سے بہت کچھ سیکھیے اور زندگی سے فائدہ اٹھائیں، اور پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تمام پریشانیوں کو خدا حافظ کہیں۔ بہت سے لوگ مستقبل کی فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ معاشرہ جس طرح ہمارے اندر احساس گناہ پیدا کرتا ہے، اسی طرح پریشانی بھی جس سے آپ پیار کرتے ہو اس کے بارے میں فکر مند ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ عام پائی جانے والی پریشانیاں مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، بچوں کی فکر۔ نمبر 2، بیوی شوہر کی فکر۔ نمبر 3، صحت کی فکر۔ نمبر 4، موت کی فکر۔ نمبر 5، نوکری کی فکر۔ نمبر 6، ترقی کی فکر۔ نمبر 7، خاندان کے تحفظ کی فکر۔ نمبر 8، معیشت کی فکر۔ نمبر 9، قومی تحفظ کی فکر۔ نمبر 10، بوڑھے والدین کی فکر۔ نمبر 11، اپنے پیاروں کی خوشی کی فکر۔ نمبر 12، کاموں کو صحیح طریقے سے سر انجام دینے کی فکر۔ نمبر 13، ٹریفک پولیس سے جرمانہ ہو جانے کی فکر۔ نمبر 14، ڈرائیونگ کرتے ہوئے حادثہ ہو جانے کی فکر۔ نمبر 15، دوسرے کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ 16، دفتر کے ساتھیوں آفیسر کو خوش کرنے کی فکر۔ نمبر 17، موسم کی فکر۔ نمبر 18، بچوں کی تعلیم کی فکر۔ نمبر 19، یہ فکر کہ میرا خاندان معاشرت کی برائیوں سے متاثر نہ ہو جائے۔ نمبر 20، جہاز میں بیٹھتے ہوئے جہاز کے کریش ہونے کی فکر۔ نمبر 21، جس نے فون کرنا تھا اس کا فون نہ آنے کی فکر۔ نمبر 22، یہ فکر کہ بچہ یا شوہر یا بیوی گھر جلدی کیوں آ گیا ہے۔ نمبر 23، کہ بچہ یا شوہر یا بیوی آج دیر کیوں ہو گئی ہے۔ نمبر 24، بیٹیوں کی شادی کی فکر۔ نمبر 25، بیٹے کے لیے اچھا رشتہ ملنے کی فکر۔ نمبر 26، بیوی یا شوہر کی فکر۔ نمبر 27، صحت کی فکر۔ اگر کوئی خوش قسمت کسی وجہ سے پریشان یا فکر مند نہیں ہے تو اسے یہ فکر ہوگی کہ پریشانی کیوں نہیں ہے۔ پریشانی موجودہ لمحے سے فرار کا نام ہے، اور اکثر لوگ اسے شعوری یا لاشعوری طور پر استعمال کرتے ہیں تاکہ اس وقت کچھ نہ کرنا پڑے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جن سے لوگوں کی پریشانیوں اور زندگیوں پر اس کے اثرات کا اندازہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص پریشانی کو مشکلات کا سامنا کرنے سے بچنے کا بہانہ بنا کر فرار حاصل کر سکتا ہے، تاہم پریشانی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ ایک شخص نے دل کے دورے سے صحت یاب ہونے کے بعد مجھے بتایا کہ وہ پچھلے 23 سال سے اپنی جوان بیٹیوں کی شادی کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ وہ وقت سے پہلے سینکڑوں کام کر سکتا تھا، لیکن اسے علم نہیں تھا کہ کیا کرے۔ بس وہ پریشان ہوتا رہا اور بالآخر اسے دل کا دورہ پڑ گیا۔ جو ہونا ہے وہ تو ہوگا، اس کے بجائے اگر ہم اپنے آپ کو مشکل وقت کے لیے تیار کر لیں تو ہمیں پریشانیوں کے بارے میں پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ بس آج سے تمام پریشانیوں کو خدا حافظ کہیں اور اپنا سارا وقت اور ساری توانائی مثبت طور پر استعمال کریں۔ منصوبہ بندی کریں، اس پر بات کریں، ارد گرد نگاہ دوڑائیں اور دیکھیے کہ کس طرح دوسرے لوگ مشکل حالات سے نباہ کرتے ہیں۔ اس سے سیکھیے، اپنے آپ کو مصروف رکھیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، لیکن فکر نہ کریں۔ کیا آپ نے کسی کو کام کی وجہ سے مرتے دیکھا ہے؟ میرا خیال ہے نہیں۔ سینکڑوں لوگ روزانہ پریشانیوں کی وجہ سے مرتے ہیں۔ کام نہیں مارتا، پریشانیاں مارتی ہے۔ اس دنیا میں کچھ بھی ایسا نہیں جس کے متعلق پریشان ہوا جائے۔ یہاں تک اگر آپ اپنی باقی کی ساری زندگی بھی مستقبل کی فکر کرتے رہیں تو بھی پریشانی کسی چیز کو بدل نہیں سکتی۔ آج ماضی میں احساس جرم کے ساتھ یا مستقبل میں پریشانیوں کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیں اور حال سے بہترین فائدہ اٹھائیں۔ حال سے بہترین فائدہ لینے کے لیے کچھ بھی کریں اور سب کچھ کریں۔ حال ہی اصل حقیقت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ماضی خود کو دہرائے، اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل کبھی نہ آئے۔ اصل حقیقت صرف حال ہے جسے بہت سے لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔
کسی کام یا سرگرمی یا صرف سوچ کو شروع کرنے سے پہلے ان 2 سوالوں پر غور کریں۔ نمبر 1، کیا یہ کام زندگی میں میرے مدد کرے گا؟ نمبر 2، کیا اس گھڑی میرے وقت کا بہترین استعمال ہو رہا ہے؟ اور اپنی سوچ کو بہتر بناؤ تو آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی نشان پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بدلو سوچ کامیاب بنو کے پروگرام سے بہت کچھ سیکھیے اور زندگی سے فائدہ اٹھائیں۔ اور پلیز جس نے ہماری باقی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو جا کر دیکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔